ناظرین، آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد رضوان سرور اور میں ہوں رقمہ عرفان ملک۔ اس دعا اس امید کے ساتھ آج کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج 27واں روزہ اور آخری عشرہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں جب ہم موسم بہار کا ذکر کرتے ہیں تو موسم بہار میں موسم کے ثمرات جو ہیں وہ موسم کے آخری حصے میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ماہ صیام کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے یہ موسم بہار ہے، جس کا ثمر اگر ہم دیکھیں صورت میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، میسر ہے کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر یہ عشرہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور ہم نے اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یوں تو پورا ماہ صیام اگر ہم رضوان دیکھیں تو رحمتوں، برکتوں، نعمتوں والا ہے، لیکن اگر ہم اس کے آخری عشرے کی بات کریں تو خصوصی طور پر ہمارے لیے یہ جہنم سے آزادی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم نے اس سے کتنا مستفید ہونا ہے۔ توبہ کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کریں، شب بیداری کریں، کیونکہ جو آخری 5 ایام ہیں اور جو راتیں ہیں انہی میں لیلۃ القدر ہے۔ اور ابو آل کہ ہم عبادات کا تو ذکر یہاں پر کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بالکل، اس میں روما ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چند ایک دن باقی ہیں، ہم نے اہتمام کے ساتھ احترام بھی کتنا کیا رمضان کا ابھی تک، اور ہمارے پاس چند ایک دن جو باقی ہیں ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا مہمان ہے، ہمیں مہمان کی طرح ہی سمجھنا ہے اور اپنی مغفرت کروانی ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اگلے رمضان یہاں موجود نہ ہوں، تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا ہے۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارا دیگر ایپیسوڈز کی طرح بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے جہیز کے حوالے سے۔ جہیز جو کہ یقیناً ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا ایک بوجھ ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ناظرین، پوچھیں ان والدین سے کہ جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو پائی اس جہیز کی بوجھ کی وجہ سے۔ میں اس کو لعنت تو نہیں کہوں گا، کیونکہ کچھ مواقع ایسے بھی ہیں جہاں پر اس کی اجازت ہے، اور وہ کہاں ہے اس پر بھی ہم نے مفتیان کرام سے بات کرنی ہے۔ مگر ناظرین، 2 بڑے مسئلے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس سے ہوا کیا روما کہ بہت سی بچیوں میں احساس کمتری پیدا ہو گیا۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، شو آف بھی بہت کیا جا رہا ہے ہمارے جو معاشرہ ہے، تو اس وجہ سے بہت سی بچیوں میں ہم کہتے ہیں نا ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا۔ اس کے برعکس بہت سے لوگوں میں کمپٹیشن ڈیولپ ہو گیا۔ باتیں سننے پڑتی ہیں خواتین کو، اور ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے نا، جہیز بلا شبہ ایک برائی ہے۔ بہت سے لوگ ابھی ہم بھی آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ برائی ہے۔ برائی جو کہتے ہیں، جو برائی سمجھتے ہیں، کیا وہ پریکٹیکلی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بناتے ہیں؟ وہ کرتے کیا ہیں ایکچولی؟ آج ہم نے اس پر بحث کرنی ہے۔ بالکل، اور کہتے تو بہت سارے لوگ ہیں، عمل کون کرتا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے بہت ہی پسندیدہ جامع گفتگو کے ساتھ مفتی محمد احمد سعیدی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں مفتی صاحب؟ آخری عشرہ ہے، رمضان کیسا گزرا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ہمارے لیے خصوصی دعا۔ لیکن حق ادا نہیں ہوا۔ حق ادا نہیں ہو سکتا، بے شک۔ سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ بالکل ایسے ہی۔ اللہ پاک آسانیاں کرے اور ہم سب کی جو یہاں دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ مفتی صاحب، جہیز ٹاپک ہے، دینی اعتبار سے کیا کہیں گے؟ اس کی کیا جہیز کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جہزہم بجہازہم، صدق اللہ العظیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے۔ جی آپ کی پوری ٹیم کو میں ایک بار پھر خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ ہمارے معاشرے کے ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں جن کے صد باب کی ضرورت ہے۔ بالکل، جہیز ان میں سے ایک ہے۔ جی جی۔ جہیز، اس کا اگر ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں تو یہ اگر ہم لغت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ باب تفعیل ہے، اور جہاز ان سے یہ ماخوذ ہے، لفظ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سامان تیار کرنا، سامان دینا۔ یہ اس کے لغوی میننگز ہو گئے، لفظی معنی اس کے ہو گئے۔ اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یہ قرآن کریم ہے، سورہ یوسف ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس معاملے کو کہ جب ان کے بھائی آتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے یہ اب سربراہ مملکت ہیں، اور یہ اپنے بھائیوں کے لیے سامان کو مہیا کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا، اور اس کو جہیز کا نام دیا گیا، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ۔ تو جہیز، یقینی بات یہی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی
بیماری کہہ لیں، اس کو برائی کہہ لیں، جس کی وجہ سے غریب تو پریشان ہیں ہی ہیں، لیکن سفید پوش لوگ بھی اس حوالے سے ان کی بچیاں جو ہیں ان کے سر میں چاندی آ جاتی ہے، اور اسی جہیز کے جو ہے وہ برائی کی وجہ سے جو ہے وہ نکاح اور شادیاں ہو نہیں پاتی ہیں۔ اس حوالے سے دین اسلام نے ہمیں جہاں پر ہر حوالے سے ہماری تعلیم فرمائی ہے، وہاں اس حوالے سے بھی ہماری تعلیم فرمائی۔ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سردار کائنات ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ وہ چاہیں تو مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونا بن کے ان کے پیچھے چلیں، اور سرکار نے اشارہ فرمایا تھا اور آج سونے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ان کا اپنا طریقہ مبارکہ اس حوالے سے اپنی لخت جگر نور نظر خاتون جنت کے لیے کیا رہا کہ جب ان کا نکاح فرماتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام یہ تمام تر قدرتوں کے باوجود ان کو مختصر ترین اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ جہیز عطا فرماتے ہیں۔ اس میں چند چیزیں ہیں، ایک اس میں چادر ہے، ایک اس میں مشکیزہ ہے، ایک اس میں پانی کا برتن یہ مشکیزہ ہو گیا، اور ایک اس میں جو ہے تکیہ ہے۔ اس تکیے کے اندر اس وقت کی اذخر گھاس کا نام ہے وہ بھری ہوئی ہے، یہ ظاہر، اور ایک پیالہ ہے جو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو عطا فرمایا۔ تو ایک تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا تو یہ والدین کی طرف سے دینا منع نہیں ہے، لیکن دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے سے مطالبہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود عنایت فرمایا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ سے جب ہم سبق لینا چاہتے ہیں تو اس سے ہمیں آج کے معاشرے میں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ پیرنٹس کی جو حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی بیٹی کو خوش رکھنا چاتا ہے، خوش دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی آگے جائے تو کسی کی محتاج نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کسی چیز کے لیے بھی اس کو کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ یہ والدین اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس کو جو بھی چیزیں دیتے ہیں، وہ کپڑے ہیں، وہ فرنیچر ہے، وہ دیگر اشیاء ہیں، یہ اپنی طرف سے دیں تو یہ کریم آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسرا رخ دیکھا جائے کہ جن لوگوں سے ہم رشتہ کر رہے ہیں، ہم اپنی لخت جگر دے رہے ہیں، اپنی بہن یا بیٹی دے رہے ہیں، اور آگے سے ان کی طرف سے مطالبہ بھی ہو کہ جناب ماشاءاللہ یہ آپ کی بیٹی ہے اور یہ ہم اپنا بیٹا دے رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک فلاں گاڑی بھی ہونی چاہیے، فلاں علاقے کے اندر ایک مکان بھی ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، اور فلاں یہ ساری آپ کی بیٹی کے لیے ہیں۔ اس طرح کے لوگ منہ کھول کے اور شرم و حیا کے دامن کو توڑ کے اور لباس اتار کے یہ اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں، اس کی کسی بھی طرح دین اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اگر آپ جس طرح سے اسلامی تعلیمات جہیز کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ کانسیپٹ جو تھا بلا شبہ آپ کی باتوں سے یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام نے ہی انٹروڈیوس کروایا، لیکن ایک بڑی اچھے فیتھ میں، یہ نہیں کہ اس کے کوئی نیگیٹیوٹی لوگوں پہ یا لوگوں پہ بوجھ آئے، ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن اگر ہم آج کل کے زمانے سے کمپیریزن کریں، مغربی ممالک میں دیکھیں جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے، لیکن وہاں پر جہیز نام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور وہاں پر جب ایک کپل اپنے زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو آگے بڑھاتا ہے تو دونوں مل کر یا جو بھی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ان سے اپنے گھر کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اسلام نے واضح طور پر تعلیمات دی ہیں، لیکن ہم ان سے بالکل منافی ہیں۔ اس میں رول کس چیز کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مغربی ممالک ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن تب بھی وہ جہیز جیسی ان میں کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم سب کانٹیننٹ میں تھے، بھارت کے ساتھ تھے، یہ ہمیں وہاں سے چیزیں انہیرٹ ہوئی ہیں؟ اگر ہم یہ دیکھیں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں وہاں سے آئی ہیں، لیکن ہر چیز ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کے اوپر نہ تھوپ دیں۔ کچھ چیزیں ہماری اپنی ہی اندر غلط ہوتی ہیں، ہم چھوڑ دیں انڈیا کو، فلاں کو، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ عرب میں جب پرانے عرب کی بات ہو رہی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خوشی سے جہیز دیا۔ کیا اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو مطالبہ کرتے تھے؟ نہیں، اس وقت تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ جو عطا فرمایا اس سے اظہار محبت تھا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عالم یہ تھا کہ بیٹیوں سے محبت نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا، ایک درس دیا گیا، ہمارے ایک درس دیا گیا کہ یہ ایسے ہیں کہ
جو میں محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بیٹی یہ میرے لیے بھی رحمت ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ وہاں پر درس دینا مقصود تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کے اندر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہاں پر بہت سارے چیزیں اور بھی ہیں جو نہیں ہیں. مثال کے طور پر وہاں پہ عورت جو ہے خود ہی کمانے والی اور خود ہی سارا معاملات دیکھنے کرنے والی ہے. یہاں پہ خاتون کے لیے وراثت کا رکھا گیا کہ اگر والدین جو ہیں بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بجائے اس کے کہ جہیز کی صورت میں کریں, وہ جہیز نہ کریں, وہ اس کی وراثت جو ہے وہ دیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بھی انہوں نے وراثت نہیں دینی, جس کی وجہ سے اس طرح کے مطالبے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کے مطالبہ اس صورت میں بھی درست نہیں ہے رضوان بھائی. اس صورت میں بھی یہ مطالبہ درست نہیں ہے. صحیح, مطالبہ درست نہیں ہے. لیکن یہاں پر میری جو تجویز ہوگی وہ یہ کہ والدین اپنی بیٹی کو جہیز جو ان کی حیثیت ہے اپنی مرضی سے جو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. کسی کے مطالبے, ایک تو مطالبہ کرنا درست نہیں ہے, دوسرا کسی مطالبے کے اوپر دینا والدین کو یہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور جن کو ہم اپنی لخت جگر دے رہے ہیں اگر اس کا احساس نہیں ہے, اس کی ویلیو نہیں ہے, تو پھر ہماری چیزوں کی بھی ویلیو ان کے ہاں نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگوں سے تعلق ہمیں جوڑنا ہی نہیں چاہیے. یہ ایک میسج بھی ہے. سامعین, ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب ہم کسی کی بیٹی کو گھر لاتے ہیں تو کسی کی بیٹی ہی ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی اور بہن کو بہن سمجھنا چاہیے, تب معاشرہ ہمارا بہتری کی طرف چلے گا. ہمیں ٹرانسمیشن میں دو اور مہمان ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے, میرے بڑے اچھے دوست بھائی ہیں, جرنلسٹ ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ملک کے حالات پر, ان سے ہم نے بات کرنی ہے. ڈیجیٹل میڈیا اینکرز ہیں. حارث بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ انیب ظہیر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیب, آپ سے آغاز کروں گا. اس وقت جو حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں, آپ کوریج بھی کرتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ سر, ڈیجیٹل میڈیا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. ڈیجیٹل میڈیا کا جو رول ہونا چاہیے نا, وہی ہونا چاہیے جو ایک صحافی کا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو لوگ ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے, انہوں نے اس کو ڈالر والی مشین بنا لی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس پیشے کے اندر آ رہے ہیں, ہم یوٹیوبر نہیں ہیں صرف, ہم ساتھ صحافی بھی ہیں. صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا اور سچ کی تلاش کرنا, اوتھینٹک خبر دینا. لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ والا کانٹینٹ کریں گے تو ہمیں اس سے پیسے زیادہ آئیں گے. اس سے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ معاشرتی بگاڑ بھی ہوتا ہے. اس طرح کا کانٹینٹ دیا جاتا ہے جو ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بھتیجیاں بھتیجے وہ نہیں دیکھ سکتے, ہماری ماں نہیں دیکھ سکتی. وہ لوگ ویسا کانٹینٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے ڈالر آنے, ویورشپ آنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے کہ جس طرح ایک صحافت چل رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, اخبار ہے ہماری, انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے ایک اقدار فائنل کیے ہوئے ہیں کہ یار اس کے اکارڈنگ آپ نے صحافت کو لے کر چلنا ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, ظاہری بات ہے اگر میں دیکھتا کہ میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے یونیورسٹی سے اور میں کوشش کرتا کہ میں کسی الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوتا, تو مجھے پہلے انٹرنشپ کرنی پڑتی, سالوں سال لمبے پروسیس کرنے پڑتے, تو اس کے بعد بھی شاید میں اسکرین کے اوپر نہ بیٹھ سکتا. لیکن میں نے خود سے محنت کی, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر محنت کی اور اس کا استعمال کرتے ہوئے میں نے اپنا نام بنایا. تو اس نام کا ہمیں پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ اس کا نیگیٹو استعمال کریں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کانٹینٹ اگر آپ بنا رہے ہیں تو ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے, آپ کی فیملی کے لیے اچھا ہونا چاہیے, بہنیں بیٹیاں دیکھتے ہیں ان کے لیے اچھا ہونا چاہیے, ہمارے جو ایک معاشرہ ہے اس میں کوئی بگاڑ نہ پیدا کر سکے آپ کا کانٹینٹ. بالکل ٹھیک ہے. بڑی زبردست بات ابھی